وما علينا إلا البلاغ المبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سورہ حدید آیت نمبر 22 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ ماں نہیں اصابہ پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب مگر وہ کیا ہے، ایک کتاب میں تحریر شدہ ہے۔ انسان کو جو بھی آزمائشیں پہنچتی ہیں نا، وہ مکتوب ہیں، وہ لکھی ہوئی ہیں، مصائب مکتوب ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے تقریباً 50,000 سال پہلے جو ہے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا اکتب، لکھ۔ قلم نے کہا ماذا اکتب، کہ میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ، جو قیامت تک ہونے والا ہے، یعنی سب کچھ تحریر کر دیا گیا۔ مصائب اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ ہیں، نہ صرف طے شدہ ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کے لیے آزمائش کے لیے مختلف چیزیں فکس کی ہیں۔ دیکھیے نا، کوئی شخص، کسی شخص کو نیند بہت آتی ہے، اس کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا واقعی ایک آزمائش ہے۔ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جسے غصہ بہت آتا ہے، تو وہ غصے سے آزمایا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسی کی سپوز کوئی بیوی ہے یا بھائی ہے جس کو غصہ نہیں آتا، دونوں کی آزمائش مختلف ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا ایگزامینیشن پیپر الگ ہے، سب کا الگ ہے، ہر شخص کا الگ ہے، ہر شخص کا ٹیسٹ پیپر الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کا مزاج الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کی چوائسز الگ ہیں۔ کسی کو کوئی چیز پسند ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے۔ جو چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں ان سے ہماری آزمائش ہو جاتی ہے، جو چیزیں ہمیں ناپسند ہوتی ہیں ان سے ہماری آزمائش ہو جاتی ہے، لوگوں سے ہماری آزمائش ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض کو بعض کے لیے اللہ نے فتنہ بنایا ہے، یعنی لوگ لوگوں سے آزمائے جاتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی دوست ایسی بن گئی، یا مثال کے طور پر آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ کے شوہر کا مزاج ایسا تھا، یا شوہر کے لیے بیوی کا مزاج ایسا تھا کہ وہ اب آپ کے لیے آزمائش ہے۔ یا آپ شادی ہو کر کہیں گئے ہیں تو ساس یا نند یا کوئی اور رشتہ وہ آپ کے لیے آزمائش بن گیا، یا آپ ان کے لیے آزمائش بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز، ہر انسان کے لیے اس کا ٹیسٹ پیپر جو ہے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ٹیسٹ پیپر کو سالو کرنے کے لیے ہمیں پہلے ہی ساری ڈیٹیل بتا دی، یعنی پیپر پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے، اور ایسا آؤٹ کیا اللہ رب العزت نے کہ اس سے مدد لینا کوئی گناہ میں بھی نہیں آتا۔ قرآن میں ہر چیز بیان کر دی گئی، کس سوال کا کیا جواب ہے یہ بھی قرآن میں بتا دیا گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اب آیت کا یہ والا حصہ دیکھتے ہیں، کب لکھ دی گئی تھی؟ من قبل، اس سے پہلے، ان نبرأها، کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ مصیبتیں پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دی گئی، وہ جو میں نے حدیث کا مفہوم آپ کو بتایا ابھی۔ اچھا، ان نبرأها میں جو ہا ہے نا، اس کے 3 معنی کرتے ہیں مفسرین۔ پہلا معنی یہ ہے کہ زمین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ انسان جس کا ٹیسٹ پیپر ہے وہ پہلے سے تیار ہے، ابھی وہ انسان پیدا نہیں ہوا، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا، ایون اس وقت روح بھی پیدا نہیں ہوئی تھی اس کی، اس وقت سے لکھ دیا گیا۔ اور تیسرا معنی کیا آتا ہے؟ مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے لکھ دی۔ یہ اتنی ڈیٹیل کیوں ہے؟ اتنی ڈیٹیل اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کامل قدرت والے، اللہ رب العزت کو پتا ہے میں کس بندے سے کون سا امتحان لوں گا، وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا، اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، یہ سب اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو مصیبتیں پہنچتی ہیں فی الارض، زمین سے، ولا فی انفسکم، اور جو تمہارے نفوس میں، دونوں چیزیں ہیں۔ یعنی اور زمین سے کون سی مصیبتیں ہیں؟ جیسے کسی چیز کا چھن جانا، مثلاً قحط ہو گیا، مثلاً کوئی جنگ شروع ہو گئی، مثلاً زلزلہ آ گیا، مثلاً سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، یہ سب بھی تو مصیبت ہے نا، یہ زمین سے ہمیں مل رہی ہے، ہمارا تو اس میں کوئی پارٹیسپیشن ایسا ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ ولا فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں یہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ یہ مثلاً بیماری ہو جاتی ہے کوئی، ہمارے اندر نفس ہے نا،
ہمارا جو وجود ہے، کسی کا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے، کوئی چلا گیا، اب آپ کے اوپر ڈائریکٹ اثر ہے نا اس کا، جس کا پیارا گیا ہے اسی پہ سب سے زیادہ اثر ہے. کوئی آپ کو دکھ ہے، کوئی ٹینشن لگ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز آ کے آپ کے ساتھ لگ گئی ہے جس سے جان چھڑانا مشکل ہو گئی ہے، باقی لوگوں کے لیے وہ اتنی اثر انداز نہیں ہے لیکن آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے. تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے. یہ بات اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ بات ہمیں کیوں بتا رہے ہیں اللہ رب العزت، اس کی مزید تفسیر اگلی آیت میں ہوگی. ابھی اس آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، ان بے شک ذالک یہ علی اللہ اللہ پر کیا ہے، یسیر بہت آسان ہے. ہر چیز کو فکس کر دینا، ہر چیز کو لکھ دینا، یہ سب کچھ طے کر دینا بہت آسان ہے. ایک دفعہ ایک سوال مجھ سے کسی نے پوچھا، مجھ سے نہیں، میں جن خاتون سے پڑھتی تھی جو عالمہ تھی انہوں نے بتایا، ان کے پاس ایک سوال آیا کہ اللہ رب العزت ہم سے کھیل رہے ہیں کیا، کہ اللہ رب العزت اوپر آسمانوں پہ بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے، نیکیاں بھی بنائی ہیں، تو اللہ رب العزت انجوائے کرتے ہیں دیکھ کے کیا. اس طرح کا سوال تھا. الفاظ یقیناً مختلف ہوں گے لیکن سوال کا جو متن تھا یا جو کہیں لب لباب تھا وہ یہی تھا. تو وہ جو میری ٹیچر تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب دیکھیے اس آیت میں. اللہ رب العزت ہر چیز جانتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کس وقت ہوگا، کیسے ہوگا، کس کے اوپر کیا آزمائش آئے گی، وہ کیا ریئیکٹ کرے گا، اس کا کیا ریئیکشن ہوگا. تو یہ سب کچھ مکتوب ہے. اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ طے شدہ ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ آتا ہے نا کبھی ذہن میں کہ نہیں اللہ نے کیوں بنا دیا اور پھر یہ تو انسان تو ایک کھلونے کی طرح ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سارا سسٹم بنا لینا، اس سارے سسٹم کو سنبھال لینا اللہ کے لیے کیا ہے، یسیر بہت آسان ہے. تو بس جب بھی کوئی چیز ہٹ کر ہونا، مثلا نارمل روٹین سے کوئی چیز ہٹ کر ہو، فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے ہمیں کہ آزمائش آ گئی. چاہے وہ خوشی کی بھی ہو، چاہے وہ خوشی میں بھی ہو، خوشی بھی اس میں شامل ہے. مصائب کے حوالے سے ہم نے بات کی، خوشیاں بھی اس میں شامل ہیں. اگر کوئی چیز نارمل روٹین سے ہٹ کر ہو رہی ہے، الرٹ ہو جانا چاہیے کہ امتحان شروع. نعمتیں ملنے پر بھی الرٹ ہو جانا چاہیے، امتحان شروع. مصائب ملنے پہ بھی الرٹ ہو جانا چاہیے، امتحان شروع. کوئی چیز کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، اب میں نے پریشان ہونا ہے، میں نے کس طرح پریشان ہونا ہے، یہ میرا امتحان ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا، کسی کی والدہ کا، اس کا کیا ریئیکشن ہے، وہ کیا بین کرتی ہے، کیا زمین پہ لیٹے گی، کیا اپنے منہ پہ جسے کہتے ہیں تھپڑ مارنا سوگ میں وہ مارے گی، اپنے بال نوچے گی، یا صبر کرے گی جیسے صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب ان کا بیٹا فوت ہوا. اور بھی تمام بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا تمام بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گئیں. تو یہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش تھی، کیسا میں نے ریئیکٹ کیا. ریئیکشن لکھے جاتے ہیں، ایون فیس ایکسپریشنز لکھے جاتے ہیں. کوئی ہمیں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہمارے چہرے پہ کون سا رنگ آیا اور کون سا رنگ چلا گیا لکھا جائے گا. وہاں بھی ہم آزمائے جا رہے ہیں. تو کوئی چیز مل جائے تو کیا سوچیں کہ یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ مکتوب تھی. کوئی مصیبت آ جائے تو ضرور یہ سوچیں کہ ہاں میں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، لیکن بہرحال صبر کریں، یہ بھی مکتوب ہے. کیونکہ مصیبتوں کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا، اولاد کی اچھی پرورش نہیں کریں گے، بعد میں اولاد اگر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم سے لڑے گی تو اس میں ہمارا حصہ پیچھے ہے نا، تھا نا ہمارا حصہ. تو یہ اس حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نعمتیں ملنے پر اکڑنا نہیں چاہیے. اور اگر ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت آ گئی ہے تو پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. اگر ہاضمہ خراب ہو رہا ہے تو چیک کرنا چاہیے کیا کھایا تھا. اگر صبح اٹھنے کے بعد طبیعت بھاری ہے، کیفیت بوجھل ہے، تو سوچنا چاہیے رات سونے سے پہلے کون سا عمل کر رہی تھی. اگر صبح فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی تو سوچنا چاہیے کل رات کوئی بڑے گناہ تو نہیں کیے، کوئی غیبتیں تو نہیں کی، کوئی رات کو بستر پہ لیٹ کے گھنٹوں موبائل یا ٹی وی تو نہیں دیکھا. مجھے نیکی کی توفیق کیوں نہیں مل رہی، مجھ سے کیوں چھن رہی ہے یہ چیز. تو چیک کرنا چاہیے. لیکن بہرحال سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا. ایک آخری بات ضرور کہوں گی اس آیت کی تفسیر میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ آزمایا نہ جائے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ. اور اللہ رب العزت نے بتایا بھی ہے، مصائب خمسہ کی ایک ہمیں آیت بھی ملتی ہے قرآن میں کہ ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے. اور کن کن چیزوں سے آزمائے جاؤ گے. ایک جگہ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے. نہیں، تم آزمائے جاؤ گے. تو بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس حالات میں اور کن لوگوں کے درمیان اور کن مصائب میں
یہ کن خوشیوں میں ہمارا ریئیکشن کیا ہے. جو ریئیکشن ہے وہ ہمارا سمجھے ٹیسٹ پیپر تو ملا تھا، وہ ہمارے آنسرز ہیں جو ہم لکھ رہے ہیں، جو آگے چیک کرے گا چیک کرنے والا، اور پھر ہمیں اس کے مطابق اجر دیا جائے گا. اگلی آیت دیکھتے ہیں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہ جو پچھلی آیت تھی اسی کی مزید تفسیر اب اس میں آ گئی. پچھلی آیت مزید واضح ہو جائے گی. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، لِكَيْ لَا تاکہ نہ، تَأْسَوْا تم افسوس کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ اوپر اس کے جو تم سے چھن گیا. یہ جو مکتوب من اللہ کی سوچ ہے نا، یہ قدر اللہ کی جو سوچ ہے کہ اللہ نے مقدر کیا، یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی. جو سوچ ہمیں پچھلی آیت میں مضبوط کی گئی، سمجھائی گئی، وہ کس لیے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ انسان کیا کرے؟ انسان افسوس نہ کرے. افسوس ایسا کہ بس غم میں ہی پڑ گئے، غم سے باہر ہی نہیں آ رہے، سب چیزیں چھوڑ دی ہیں. کسی کی مثال جس میں ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ یا تو یہ ہے بہت ہمیں مالی بڑا نقصان ہو جائے کہ بہت بڑا مال ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، یا ہمارا کوئی پیارا فوت ہو جائے. یہ ایسی چیزیں جن میں افسوس بہت عروج پر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس پہ یقین ہوا کہ اللہ نے لکھ دیا، آنا تھا، بس اللہ اچھے سے گزار دے، تو کیا ہوگا کہ افسوس کی وجہ سے جو ہم نے اپنا عمل چھوڑ دینا ہے نا، وہ عمل نہیں چھوٹے گا. کیونکہ دیکھیے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو کے کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، وہ سب سے کٹ جاتے ہیں. ان لوگوں سے مل کر بات کر کر ہی تو انہوں نے اس غم کو بھولنا ہے، لیکن ڈپریشن میں آ کے انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے بھی کٹ جاتا ہے، لوگوں سے بھی کٹ جاتا ہے، اس حد تک چلا جاتا ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لِكَيْ لَا تَحْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو جائے، جو تم سے گم ہو جائے، جو تم سے نقصان ہو جائے، اس پہ تم کیا نہ کرو؟ تم افسوس نہ کرو. لیکن تصویر کا دوسرا حصہ بھی ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم خوش ہو جاؤ، بما ساتھ اس کے، جو آتاکم، جو اللہ نے دیا تم کو. دونوں پہلو ہیں. خوشی کے وقت بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے میرا کوئی کمال نہیں ہے. قارون نے کیا کہا تھا کہ میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا. کیا تھا اس کے پاس؟ خزانے تھے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اپنے جو اس کے پاس مال تھا، جو خزانے تھے، اس کی وجہ سے وہ کیا تھا؟ فرعون کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. ایسے ہی ہے نا، فرعونیوں میں تھا. ہوتے ہیں نا کچھ، جب دوسرے لوگ آ کے قبضہ کرتے ہیں نا تو لوکل پبلک میں سے بھی کچھ لوگوں کو چن لیتے ہیں، کچھ اثر و رسوخ والے لوگوں کو، تاکہ ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ملا کر لوکل پبلک میں وہ چیزیں پھیلانا چاہیں جو وہ پھیلانا چاہتے ہیں. یہ آج کے دور میں بھی آپ کو ملے گا. ہمارے ملک میں بھی، ہمارے وطن عزیز میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہیں ہم میں سے، لیکن ان کی جو دھاگے ہیں نا وہ کٹ پتلیوں کی طرح، ان کے دھاگے جو ہیں وہ دوسرے ملک کے جو حکمران ہیں ان کے ہاتھوں میں، وہ ان کو چلاتے ہیں، اور لوکل پبلک سمجھتی ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں درست ہے. وہ اپنے اینگل سے بیان کرتے ہیں. بس یہ کی سیاست ہوتی ہے. بہرحال تو وہ بھی کیا تھا قارون، اس کے پاس بھی اتنے خزانے تھے کہ قوی مرد جو تھے، کتنے ہی قوی مرد صرف اس کی چابیاں لے کر چلتے تھے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جب کوئی نعمت مل جائے نا تو وہ اس وقت بھی انسان کیا سوچے؟ مکتوب من اللہ، اللہ کی جانب سے لکھی ہوئی تھی، مل گئی، میرا کمال نہیں ہے. اب میں دیکھوں گا اپنے نفسوں کے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. یہ ہمیں سورہ دہر میں بھی بتایا نا اللہ رب العزت نے 29ویں پارے میں، اما شاکرا و اما کفورا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تو دونوں راستے دکھائے تمہیں، اب تم شکر گزاری کرتے ہو یا تم کفر کرتے ہو، اب یہ تمہارے اوپر ہے. تو جب نعمت ملتی ہے تو انسان اکثر کیا کرتا ہے؟ اکڑ جاتا ہے، بھول جاتا ہے. جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو اللہ سے جوڑتی ہیں. یہ زیادہ شدید آزمائش ہوتی ہے مال ملنے کی. دونوں ہی آزمائش ہے، سورہ فجر سے ہمیں پتہ چلتا ہے دونوں ہی آزمائش ہیں. لیکن دیکھیے ایک شخص، سپوز بالکل اپنے لیول پہ آ کے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، مثلا کچن میں ہم کام کر رہے ہیں اور تیل گر جاتا ہے ہمارے ہاتھ پہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہاتھ جل جاتے ہیں. جلن کتنی ہوتی ہے، تکلیف، جلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. عام جو دوسری تکلیفیں جن کا کوئی حصہ جسم کا جلا، انہیں میری بات زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. ہمارا ایک بلسٹر ہی بن جائے، تیل کی چھینٹ اڑ کر لگ جاتی ہے، عام طور پر ہو ہی جاتا ہے، تھوڑا سا زیادہ اگر تیل ہو یا ویسے ہی، تو دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. جو شخص جلنے کی تکلیف کو محسوس کرے گا نا وہ جہنم سے رہائی کی بڑی شدت سے دعا مانگے. یہ بالکل ایک طے بات ہے. جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو وہ جب اس مصیبت کو ٹیسٹ کرتا ہے تو اس مصیبت سے بچنے کی بڑی شدت سے دعا مانگتا ہے. جو والدین، جن لوگوں کے والدین ان کے سامنے ان کے ہاتھوں میں فوت ہوتے ہیں نا، اور وہ منظر دیکھتے ہیں کہ روح کیسے کھنچ رہی ہے، اور وہ اس تکلیف کو دیکھتے ہیں جو ان کے پیرنٹس کے چہروں پہ ہوتی ہے،
تو اس کے بعد اکثر میجورٹی ان میں سے کیا ہوتی ہے، بڑی جڑ جاتی ہے اللہ سے، نمازوں کے بھی پابند ہو جاتے ہیں، جن کو صرف فون پر خبریں ملتی ہیں، ان کا افسوس کا درجہ بھی وہ نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی افسوس کا درجہ، ضروری نہیں ہے ہر شخص ایک جیسا ہو، لیکن جو اپنے پاس مصیبت کو جتنے پاس سے دیکھتا ہے نا انسان، اتنا وہ ڈرتا ہے اس سے. تو یہ دونوں ہی آزمائش ہیں. تو وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اس کو بھی یاد رکھنا ہے، اور لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ اس کو بھی یاد رکھنا ہے. نہ افسوس میں حد سے گزرنا ہے، نہ خوشی میں حد سے گزرنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے ہر مختال اور فخور. مختال کون ہوتا ہے؟ مختال کہتے ہیں ہر خود پسند کو. فخور کون ہوتا ہے؟ فخور فخر سے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. مختال خیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو. کون سے گھوڑے کو؟ گھوڑے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں عربی زبان میں. خیل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی چال میں ذرا اکڑ ہوتی ہے، جو تھوڑا سا اکڑ کے چلتا ہے. دیکھا ہی ہوگا ہم نے اکثر، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے شاید مشاہدے سے نہ گزری ہو. تو اسی سے ہے، مطلب اتنی اکڑ آ گئی کہ چال بھی اکڑ والی ہو گئی ہے. وہ ہوتا ہے نا کلف لگا ہوا ہے، ایک تو کپڑوں کو کلف لگا ہوا ہے، ایک وہ جو سر پہ پگڑی ہے اس پہ کلف لگا ہوا ہے، ایک ہے پورے بندے کو ہی کلف لگ جاتا ہے، اس کی چال میں ہی اکڑ آ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نہ یہ جو خود پسندی ہوتی ہے نا، خود پسند جو لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو پسند نہیں فرماتے. اور فخور فخر جتانے والا. تو جب انسان اوور ریئیکٹ کرتا ہے، اوور ریئیکٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو اپنی کوششوں کا، اپنی محنتوں کا، اپنی کاوشوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، تو الٹیمیٹ اس کا رزلٹ یہ دونوں الفاظ میں آپ کو نظر آئے گا. یا تو وہ خود پسند ہو جائے گا یا فخر جتانے والا ہو جائے گا. آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کے پاس ان باتوں کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں، کہ میری فلاں جگہ زمین ہے، میرا فلاں بیٹا جو ہے ڈاکٹر ہے، میری فلاں بیٹی انجینئر ہے، میرا مکان وہ ہے، 2 گاڑیاں میری ایسی ہیں، 10 سال پہلے میں نے یہ فیکٹری کھولی تھی، اب میں یہ فیکٹری. خود پسندی. اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے ہی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ نہیں، دائرہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ دائرہ ہے جو اللہ کے گرد بندے کو گھمائے، باقی سارے دائرے باطل ہیں. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال وہی اپنے لیول پہ آ کے دوبارہ دیکھتے ہیں، یہ جو ہم سیلفیاں لے کے پوسٹ کرتے رہتے ہیں نا فیس بک پہ، اور ہم انتظار رہتے ہیں تھمز اپ دیکھنے کے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان مختال فخور ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کو مختلف خوبصورتی دی ہے، اور یقیناً جب تیار ہوتا ہے انسان تو بہت اچھا لگتا ہے. پہلے میں صرف خواتین کی مثال دیتی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے یہ مثال غلط ہے. مرد حضرات بھی اس میں شانہ بشانہ شامل ہیں. کوئی تقریب ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں، آپ مشاہدہ کریں کہ تیار ہونے کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ تصویریں کھینچنا اور ان کو بالکل نشر کرنا شروع کرتے ہیں. تو نہ اللہ کو اکڑ پسند ہے، نہ ضرورت سے زیادہ فخر پسند ہے، اور کسی غم یا حادثے پہ اوور ریئیکٹ کرنا بھی پسند نہیں ہے. انسان بھولنے کی کوشش کرے، کچھ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکرانے کے طور پر اس نعمت کا ایسے استعمال کرے جیسے اللہ نے بتایا ہے. آنکھیں نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، دل نعمت ہے، گھر مل گیا نعمت، اولاد اچھی ہے نعمت، اولاد کا اچھا رزلٹ آ گیا یہ بھی آپ کے لیے ایک نعمت ہے، بیوی جو ہے اچھی مل جائے وہ رزق ہے، وہ بھی اللہ کی جانب سے وہ نعمت ہے. ان سب پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور ان سے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. اب یہ جو مختالن فخور تھا، اس کے بعد دیکھیے چھوٹا سا لام الف لا لگا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ بات ابھی باقی ہے. اگلی آیت، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. الذین، وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کا. اب کیا ہوتا ہے، کیا جب مال زیادہ آتا ہے نا، فخر زیادہ آتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کو ایک اندر سے کہیں اس کے گوشے میں خوف بھی ہوتا ہے چھن نہ جائے سارا کچھ، تو وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا. یہ تو ایک کنیکشن ہے اس پچھلی آیت کے ساتھ. اور جنرلی اگر آپ دیکھیں تو بخیل کون ہوتے ہیں؟ بخل ہوتا کیا ہے؟ پہلے ہم بخل دیکھیں. بخل کیا ہے کہ مثلا زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی بخل میں آتا ہے. بیوی بچوں پہ خرچ نہ کرنا، یہ بھی بخل میں آتا ہے. اللہ کی راہ میں نہ دینا، مطلب جو جائز اخراجات ہیں، جو آپ پہ حق ہیں، جو آپ نے دینے ان کو روک لینا، کیا ہے؟ بخل. بخل کیا ہے؟ جہاں خرچ کھولنا ہے وہاں خرچ بند کرنا، جہاں بیگ کی زپ کھول دینی ہے وہاں بیگ کی زپ بند کر دی، یہ ہے بخل. اپنی نفس پہ بھی نہیں خرچ کرتے. اور بخل کا سب سے اور مزید اوپر والا درجہ کیا ہوتا ہے؟ شح. شح کیا ہوتی ہے؟ کہ بخیل تو یہ ہوتا ہے نا تھوڑا اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے. شح کیا ہوتی ہے؟ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا. صرف اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، مال گنتے جاؤ اور خوش ہوتے جاؤ، میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا. بخل میں یہ آتا ہے. بخل میں اور کیا آتا ہے؟ علم کو شیئر کرنا بھی، یہ بھی بخل ہے. علم انسان کب شیئر نہیں کرتا؟ ہم ایک فیملی میں رہتے ہیں سپوز، اب ایک فیملی میں ایک
خاتون ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہونا، قرآن و حدیث میں یہ کام ایسے نہیں ہے، یا ان کو کوئی کوکنگ آتی ہے، یا ان کو اسٹچنگ آتی ہے، یا ان کو ڈرائیونگ آتی ہے، اب وہ کیا کرتی ہیں، وہ خود اپنے آپ کو بلندی پہ رکھنا چاہتی ہیں، میں اسے سکھا دوں گی تو ابھی جو سب پورا خاندان کہتا ہے کہ نہیں یہ والا کام یہ بہت اچھا کرتی ہے، یہ والا کھانا یہ بہت اچھا پکاتی ہے، اس کو سکھا دوں گی تو یہ میری تو تھوڑا سا کم ہو جائے گا. دیکھیے پچھلی آیت میں ہے نا مختالن فخور، تو تھوڑا میرا تو دبدبہ کم ہو جائے گا، میں کیوں اس کو سکھاؤں، یہ بھی بخل ہے، یہ بھی بخل ہے. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے یہ ہمیں محسوس ہو کہ اس شخص کو ضرورت ہے تو ہم خود بغیر کہیں اس کی علم کے معاملے میں مدد کریں. یہ بھی کیا ہے، مدد نہ کرنا علم کے حوالے سے، علم کو شیئر نہ کرنا، یہ بھی بخل ہے. پھر درود شریف نہ پڑھنا، یہ بھی بخل میں آتا ہے. پھر آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نہ نبھانا، یہ بھی بخل میں، یہ تو خیر بددیانتی تک چلا جاتا ہے. پھر ایسی بھی کنڈیشن بنتی ہے کہ آپ کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کسی کی مصیبت کو دور کر دینا. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس نوٹس اویلیبل ہیں، آپ کا کوئی کولیگ ہے، آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، کلاس میٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے اس کے پاس نہیں ہے وہ نوٹس، اور اٹس ویری ایزی فار یو کہ آپ اس کو کہیں یہ لو یار یہ فوٹو کاپی کروانا صبح مجھے واپس کر دینا. اٹس ویری ایزی فار یو، آپ دبا کے رکھا ہوا ہے، نہیں دے رہے، یہ بھی بخل ہے، بدترین بخل ہے. تو ہم صرف بخل کو یہ نہ سمجھے کہ صرف مال کا ہے، پیسے بچا لینا. بخل اس کی بڑی تفسیر موجود ہے، بڑی وضاحت موجود ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. اب آیت کا یہ اگلا حصہ دیکھ لیں کہ خود تو دیتے نہیں ہے، دوسروں کو بھی نہیں دینے دیتے. دوسروں کو نہ دینا کیا ہے، یہ بھی اصل میں خود نہ دینے کی کنڈیشن ہے. مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہے اور اس میں کوئی بندہ ہے جو بڑا غریب ہے. اب آپ خود تو اس کو دے نہیں رہے. سپوز بلڈنگ میں کوئی اور آپ کی دوست ہے، وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے اس سے مت دینا، وہ ڈیزرو نہیں کرتی، اس کے پاس تو پہلے یہ دیکھو اس نے گھر کتنا اچھا سیٹ کیا ہوا اور چیزیں ہیں، ایویں یہ ہاتھ پھیلاتی ہے سب کے آگے. اب آپ کے اندر ڈر موجود تھا کہ اگر بات ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ کو کہہ دے کہ تم دے دو. تو بندہ کیا کرتا ہے، اس کو ثابت کرتا ہے کہ نہیں یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے اسے دیا جائے. تو اصل میں وہ اپنی جیب بچا رہا ہوتا ہے. اس کو بچانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو بھی روک دیتا ہے اس نیکی سے. تو الذین یبخلون، خود بھی بخل کر رہے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دے رہے ہیں. ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. اور جو کوئی یتولی روگردانی کر لے، منہ موڑ لے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ رب العزت کا تو کوئی کچھ نہیں لے سکتا. اللہ رب العزت کیا ہے، غنی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں، بے نیاز ہے. اور حمید، اپنی ذات میں تعریف والے. اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی الحمدللہ کہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزیں خود اپنے منہ سے الحمدللہ، اپنی جو کہتے ہیں نا اپنے حال سے، اپنے زبان حال سے بیان کر دیں گے کہ ہمیں بنانے والا بہت زبردست ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے. تو اللہ رب العزت کیا ہے، غنی ہے، حمید ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. لقد ارسلنا، اب تھوڑا سا ٹاپک یہاں چینج ہو رہا ہے. لقد ارسلنا رسولنا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولنا، اپنے رسولوں کو، بالبینات، ساتھ روشن نشانیوں کے. وانزلنا معهم الکتاب، اور اتارا ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو. یہ بہت بہت اہم آیت ہے، زندگی کا بیلنس اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا اس میں. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ رب العزت نے اپنے رسول بھیجے ساتھ روشن نشانیوں کے. نمبر ایک چیز وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ اتاری کتاب. ٹھیک ہو گیا، رسول جمع آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے، پچھلے سارے رسول بھی مراد ہیں. پھر ساتھ کیا آ گئی، کتاب، قرآن بھی مراد ہے، پچھلی کتابیں بھی مراد ہیں، کیونکہ یہاں کتاب اس میں جنس ہے. اور میزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ قائم ہو جائیں لوگ انصاف پر. تو رسولوں کا مقصد، کتاب کا مقصد کیا ہے، عدل قائم ہو جائے، حق اور باطل میں فرق ہو جائے. قرآن ہمیں کیا کرتا ہے، شرک اور کفر کے درمیان راستہ بتاتا ہے، گناہ اور نیکی کے درمیان بتاتا ہے کہ کیا چیز ہے، یہ کیسے گناہ ہے، یہ نیکی ہے، نیکی کرنے پہ کیا ہے، گناہ کرنے پہ کیا ہے. جنت اور جہنم کے بارے میں بتا رہا ہے، جہاں جنتیوں کا ذکر آتا ہے جہنم کا بھی ذکر اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں عام طور پر. پھر اسی طرح جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہاں جنت کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں اللہ رب العزت. تو قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. تو ایک عدل تو یہ ہے. دوسرا عدل کیا ہے، لیقوم الناس بالقسط، لوگ قسط پہ قائم ہو، انصاف پر قائم ہو، حق پر قائم ہو، اور ساتھ ساتھ بندوں کے معاملے میں بھی حق پر قائم ہو. قرآن ہمیں دوسروں کے حقوق بھی سکھاتا ہے. قرآن تو ہمیں جانوروں تک کے حقوق بتا دیتا ہے. قرآن ہمیں مال خرچ کرنے کے طریقے بتا رہا ہے. قرآن ہمیں وقت خرچ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. قرآن ہمیں مشورہ کس کو کیسے کس وقت کیسا دینا ہے، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے. قرآن ہمیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ بوجھ دیتا ہے. یہ بھی حکمت ہے. قرآن ہمیں سب سکھاتا ہے. اور یہ صرف کتاب تھی تو اللہ رب العزت نے رسول بھی اتارے کہ وہ ڈیمو کر کے دکھائیں، وہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں کہ ایسے ہوگا، اس آیت کا یہ مطلب ہے اور اس پر عمل ایسے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے.
تو بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یہ ہے دنیا. آیت کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے دین کے بارے میں بتاتا ہے. آیت کا دوسرا حصہ ہمیں دنیا کے بارے میں بتائے گا، اور اسی وجہ سے یہ سورہ حدید کی ایک بڑی زبردست ڈسٹنگوشنگ جسے کہتے ہیں نا، جو اس کو ممتاز کرتی ہے دوسری صورتوں سے، وہ اس کی یہ والی آیت ہے اسپیشلی، کیونکہ یہ ہمیں دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے. آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں بتائے گا ہمیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور نازل کیا ہم نے کیا؟ لوہا. اسی کے اوپر اس سورہ کا نام ہے حدید. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ساتھ ہم نے نازل کیا کر دیا، لوہا بھی نازل کیا. اب یہ اعجاز قرآن میں سے بھی ہے. لوہا اور جو دوسرے ہیوی میٹلز ہیں ان کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر ہی اس کا ٹیمپریچر کہہ لیں یا اس کی جو دوسری سائنٹیفک ریزنز ہے، زمین خود نہیں بنا سکتی لوہا، یہ کہیں اسپیس سے کسی اور جگہ سے یہ آیا ہے زمین کے اوپر. تو وہ انزلنا کا لفظ یہاں قرآن میں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا 1400 سال پہلے کہ بھائی یہ زمین کا حصہ نہیں ہے، لوہا آئرن میں نے آسمان سے اتارا ہے. وانزلنا الحدید فیہ بأس، لوہے میں کیا ہے؟ زور ہے. کیسا زور ہے؟ شدید، سخت زور ہے. ومناف، اور فائدے بھی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے. لوہے میں فائدے ہیں نا، جسم سے آئرن نکال دیں سارا خون خراب ہو جائے گا، کھٹ پٹ مر جائیں گے ہم. تو یہ ویسے دوسرے فائدے تو ہیں بحیثیت اسباب، لوہے کے میزائلز بن رہے ہیں، ٹینکرز بن رہے ہیں، ہم برتن بھی بنا لیتے ہیں، ہم نہ جانے کیا کیا لوہے کا بن رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جسم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنا فائدہ ہے. بہرحال ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. تو یہ دنیا ہے، حدید ہے، اس میں حدید سے مراد اسباب ہیں. اس میں پیچھے کتاب استعمال کرنی ہے، لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ اسباب لے کے چلنے. یہ دو چیزیں ہیں، اس کا بیلنس ہے. صرف کتاب سے کام نہیں چلے گا. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اسباب لینے پڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کی پوری پلاننگ کرتے تھے. قرآن میں ہمیں ملتا ہے مورچے فکس کر کے بٹھا، باقاعدہ آیت نازل کی اللہ رب العزت نے کہ جب تم بٹھا رہے تھے مورچوں پہ، تو اللہ رب العزت نے جنگی ٹیکنیک سکھانے کے لیے چاہتے تو وہ آیت نہ ہوتی. وہ کیا بات ہوئی کہ تم اس وقت مورچوں پہ لوگوں کو بٹھا رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو. ہمیں اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں کہ پلاننگ بھی کرنی ہوگی، اسباب بھی استعمال کرنے ہوں گے، لیکن کتاب سب سے اوپر. فوکس جو ہمارا ہو نا، فوکل پوائنٹ جو وہ اللہ کی ذات ہو، وہ قرآن ہو، سارے فیصلے اسی کے مطابق ہو. لیکن ہم چھوڑ نہیں سکتے کس کو؟ اسباب کو نہیں چھوڑ سکتے. ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم تو یہ کیونکہ یہ چیز ویسٹ سے ایجاد ہو کر آ رہی ہے، ان کی ریسرچ کا نتیجہ، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اللہ ہم مسلمانوں کو اصلاح کرے کہ اب جو ریسرچز وہ کر رہے ہیں ہم یہ کر سکیں. یہ سمجھیں اس وقت کا میرے دل کی تو بہت بڑی خواہش ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا کرے. تو اب ہم بحیثیت مسلمان ہم اسباب سے دور ہوتے ہیں. ہم میں سے ایسے کتنے ہی لوگ موجود ہیں، اور لوگ کیا علماء کرام موجود ہیں جو آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں سورج جو ہے نا وہ زمین کے گرد گھومتا ہے. اور قرآن میں واضح آیات موجود ہے، کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. تو اللہ جانے وہ کس بنیاد پہ یہ بات کہتے ہیں. تو اپنی دماغوں کو بند نہیں کرنا، اسباب استعمال کرنے، دنیا کا علم حاصل کرنا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے. کتاب کے ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے، دنیا میں اسباب بھی اختیار کرنے، اسی سے پھر جو ترقی ہم دے سکتے ہیں اپنے ملکوں کو اور مسلمان قوم کو. اسلام کو تو ہم ترقی نہیں دے سکتے، اسلام تو اسلام ہے، وہ تو پہلی ترقی یافتہ ہے. جو مسلمانوں کو اور جو اپنے ملکوں کو ترقی دے سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. صرف کتاب کے ساتھ بھی ممکن نہیں، اور صرف یہ حدید باس کے ساتھ بھی ممکن نہیں. اگر انسان صرف لوہے کے ساتھ، صرف زور کے ساتھ، صرف ٹیکنالوجی کے ساتھ، صرف اسباب کے ساتھ حاکم بنے گا تو کون پیدا ہوگا؟ فرعون پیدا ہوگا. ایسا ہی ہے نا. اور آج کل کے دور میں بھی بہت نام ہے جو میں لے سکتی ہوں، جو حکمران ہیں، جو دوسرے ملکوں میں پورے ملکوں میں گھس کے انہوں نے قبضے کر لی، جہاں دل چاہتا ہے وہ بم گراتے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں. تو اس طرح کے حکمران پیدا ہوئے. لیکن جب ان اسباب کے ساتھ، اس ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ کتاب ملتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران پیدا ہوتے ہیں. ایک بیلنس، پرفیکشن، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اور دونوں چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، مَن يَنصُرُهُ، کون مدد کرتا ہے اس کی؟ اللہ کی مدد نہیں، اللہ کے دین کی مدد. کون مدد کرتا ہے اللہ کے دین کی؟ وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسول کی، بالغیب، ساتھ غیب کے. تو ایک ہے دین، روحانی قوت، آیت کا شروع کا حصہ. دوسری ہے دنیا، مادی قوت. روحانی قوت پلس مادی قوت از اکول ٹو واقعی فوز عظیم، جسے کہتے ہیں بڑی کامیابی.
دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو نہ صرف بیلنس آئے گا بلکہ پرفیکشن بھی آئے گی، توازن قائم. اب ان دونوں چیزوں میں توازن بھی قائم رکھنا ہے، مادی قوتوں میں بھی روحانی قوتوں میں بھی. ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ پیر چھوڑ کر گھر میں بیٹھے نہیں، اللہ نے دینی ہوگی تو اللہ تو دے دے گا ہمیں کامیابی. ایسا نہیں ہے. اگر ہم اپنے لیول پہ دیکھیں تو کوئی چیز اگر ہم نے کرنی ہے، کوئی کام ہمیں کرنا ہے، ایون ہم نے ٹریول بھی کرنا ہے، ہم نے کوئی گھر کا ہی کام کرنا ہے، کوئی ایونٹ آنے والا ہے، تو کیا کریں؟ پوری پلاننگ ہونی چاہیے. ہاتھ پیر چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتے. پوری پلاننگ اس کی ہونی چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ فیصلے کس حساب سے؟ اللہ کی کتاب کے حساب سے. اپنے لیول پہ مثال دے کے دیکھیں. مثال کے طور پر گھر میں شادی کی تقریب رکھتی. اب ہمیں پتا ہے شادی کے دوران نمازیں آتی ہیں پیچھے. خواتین بہت ہیوی میک اپ کرتی ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اتار کے وضو کریں. پہلے سے وضو کر لیں، کوائٹ پاسبل وضو نہ رہے تو کیسے نماز ادا کریں گی؟ گھر میں کوئی تقریب رکھتے وقت ایسا ٹائم رکھنا کہ نماز نہ جائے کسی. یہ پلاننگ بھی ہے اور یہ کتاب کا خیال بھی ہے. گھر میں افطار پارٹیاں رکھی جاتی ہیں، ویسے دوسری پارٹیاں رکھی جاتی ہیں. نماز کے حساب سے وقت بتائیں کہ بعد مغرب، بعد عشاء. یا نہیں کہیں 8 بجے آ جائیں، یا نہ کہیں 7 بجے آ جائیں. کسی کو دعوت دینا ہو تو کہیں عشاء کی عشاء کی اذان ہوگی تو آپ نماز پڑھ کے بس تشریف لے آئیے گا، انشاءاللہ کھانا ساتھ کھائیں گے. اس طرح سے کہیں. دوسرے کو یہ بھی احساس دینا ہے اور اپنے لیے بھی وقت رکھیں. وہ رات کو سوتے وقت ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھنے سے بہتر ہے پلاننگ ایسی ہو. دونوں چیزوں کو ہر جگہ ساتھ لے کے چلنا ہے، بڑے لیول پہ بھی چھوٹے لیول پہ بھی. یہ دونوں قوتوں میں بیلنس ہونا چاہیے. اور اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے ہمیں ایک چیز اور سکھا رہے ہیں کہ کبھی کبھی باس استعمال کرنا پڑتا ہے، زور استعمال کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلتا. کبھی آپ کو ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے. ساری چیزیں صرف کس سے نہیں ہوں گی؟ رحمت سے نہیں ہوں گی. جنت ہے ساتھ تو جہنم کا ڈنڈا بھی سب کے سر پہ. دنیا میں یہ سمجھتی ہوں، میرا مشاہدہ ہے، یہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اس سے راضی نہ، آپ اس سے ایگری نہ کریں، کہ میجورٹی ہم میں سے شاید اس لیے جو ہے نیک کاموں پر جمی ہے کہ اسے جہنم کا ڈر ہے. یہ 3 لیول ہے نا، جہنم کے ڈر سے کام کرنا، اچھے کام کرنا، جنت کے شوق میں اچھے کام کرنا، اور اللہ کی محبت میں جو سب سے اوپر کا لیول ہے اچھے کام کرنا. سر سجدے میں رکھنا تو اللہ کی محبت میں رکھنا، یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، میرا مشاہدہ کہہ لیں، یا کہ ہم جہنم کے خوف سے زیادہ کرتے ہیں ایسی چیزیں. تو کبھی یہ جو پنشمنٹ ہے نا، یہ لازم ہے، یہ لازم ہے، یہ اختیار کرنی چاہیے. اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، جو عام طور پہ جو بلڈنگز میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، بیسمنٹ میں پارکنگ ہوتی ہے، تو جب پارکنگ فل ہو جاتی ہے تو لوگ گاڑی کے پیچھے گاڑی پارک کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. کچھ لوگ اتنے ماشاءاللہ عقل مند ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے سہولت کرے، آسانیاں کرے، کہ وہ ایسی جگہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں کہ پیچھے والے چاہے کتنے ہی لوگ بلاک ہو جائیں، ان کی اپنی گاڑی بلاک نہ ہو. وہ جب صبح اٹھیں تو انہوں نے صرف چابی گھمانی ہو، مطلب بالکل پارکنگ کے گیٹ پہ انہوں نے گاڑی پارک کر دی کہ کوئی بلڈنگ میں گھس ہی نہ سکے. اب کوئی گھسے گا تو میری گاڑی پارک کرے گا. اس پہ کیا ہونی چاہیے؟ اس پہ ہونی چاہیے پنشمنٹ. کیونکہ ایسے موقع پہ پنشمنٹ نہیں دی جاتی. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، کیونکہ لوگ جو بندہ کام کر آ رہا ہے آفس میں یا دوسری جگہ، اور وہ تھکا ہوا ہے، اب وہ چاہتا ہے میں کھٹ پٹ گاڑی کہیں پارک کروں اور جا کے فریش ہوں، تو وہ جب اس شخص کی وجہ سے اس وقت بیزار ہوگا، کیسا محسوس کرے گا؟ ان اللہ قوی عزیز. آیت کا آخری حصہ دیکھیے، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قوت والا ہے، زبردست ہے. تو یہ اللہ رب العزت لیعلم اللہ ہے نا، کہ اللہ جان لے. اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کون استعمال کرے گا ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں. جیسے ذوالقرنین نے استعمال کی تھی، فاتبع سببا، اس نے اسباب استعمال کی اور وہ ہر جگہ جاتا گیا. اس کے سفر ہیں سورہ کہف میں ملیں گے، جس کو مزید ڈیٹیل چاہیے وہ سورہ کہف کی تفسیر سنیں. اس نے بھی استعمال کیے تھے اور اس نے اسلام پھیلایا. تو یہاں پہ اللہ رب العزت تو قوی عزیز ہے. لیعلم اللہ، تو اللہ جو جان لے، تو اللہ تو جانتا ہے. اللہ ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہیں جو میں نے نعمتیں دی تھی تم ان کا کیا کر رہے ہو. تو یہ قرآن میں ہمیں ایک چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تو قوی ہے، اللہ تو عزیز ہے، وہ تو زبردست ہے، وہ تو قوت والا. وہ چاہے تو وہ ایک چٹکی میں پورے دنیا پہ اسلام رائج کر دے. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ ہماری آزمائش ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور بنایا ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں نبوت اور کتاب کو. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں. دو پیغمبروں کی بات ہوئی. اول الرسول ہیں یہ، بالکل شروع کے، اور ان کی اولادوں کی بات ہو رہی. ان کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں، بہت ہی زیادہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں، 950 سال تبلیغ کی، کیا صبر ہوگا ان کا، کہ صرف میرے خیال سے غالباً 80 لوگ تھے غالباً جو ایمان لائے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تو بہت ہی آزمائشیں آئی، بہت ہی آزمائشیں آئی، آگ میں ڈال دینا، پھر یہ کہہ دینا کہ بیوی کو اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے جاؤ، پھر بچہ بڑا ہو جاتا ہے جو کہ بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، اب وہ تھوڑا سا بھاگنے دوڑنے لائق ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم آ جانا اس کو ذبح کر دو، بہت آزمائشیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ہم نے ان کی ذریت میں یعنی آزمائشوں کے بدلے انہیں اجر بھی ملا، انعام بھی ملا، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے جتنی بڑا قربانی دیتے ہیں اتنا بڑا انعام ہوتا ہے، تو ان کی ذریت میں ان کی اولاد میں کیا نبوت اور کتاب رکھی، آگے جتنے پیغمبر آ رہے ہیں وہ سب انہی کی اولاد میں سے، ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیچھے سے شجرہ نسب ملتا ہے حضرت اسماعیل سے جا کے ملتا ہے اور وہاں پھر حضرت ابراہیم سے مل جاتا ہے، ادھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ سے پیچھے سارا نسب چلاتے جائیں وہ جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام پہ ملتا ہے اور وہ پیچھے حضرت ابراہیم پہ مل جاتا ہے، ساری یہ دو چینز تھی پیغمبروں کی، وہ سارے جا کے حضرت ابراہیم پہ ملتے ہیں۔ لیکن آگے دیکھیے کیا بات ہے، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ تو اس میں سمجھا ہمیں اللہ رب العزت یہ رہے ہیں کہ والدین کے جو والدین نے کام کیے ہیں، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھ جائیں، خود بھی محنت لازم ہے۔ اللہ رب العزت ایک اصول سکھا رہے ہیں کہ اپنے حصے کا کام خود کر کے لے کر آؤ، کام لاؤ گے تو ملے گا اجر، کلو نفس بما کسبت رہینہ، قرآن میں ایک آیت آتی ہے 29ویں پارے میں کہ ہر شخص نے اپنی جان اللہ کے پاس گروی رکھوائی ہوئی ہے، بما کسبت، بدلے اس کے جو وہ کمائی کر کے لائے گا، الا اصحاب الیمین، مگر یہ کہ اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کیا کریں گے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا تو وہ حساب ہوگا جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں انہوں نے نامہ اعمال دیا اور ان کی جان جہنم سے آزاد ہوگی۔ تو والدین کے اوپر سوچ کر صرف سوچ لینا کہ ہاں ہمارے ماں باپ تو بڑی اونچی چیز تھے تو ہم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے، اب اس کو تھوڑے دوسرے اینگل سے دیکھیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کیا تھے، وہ یہی سوچتے تھے نا کہ ہم تو ایسی امت میں سے ایسی قوم میں سے ہیں جن پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ کوئی پیغمبر نہ ہو، ہم تو سلیکٹڈ ہیں، نحنو ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اس سوچ کا شکار نہ ہو انسان، یہ سیم سوچ کس میں ہے، ہم مسلمانوں میں ہے کہ ہم تو امت محمدی میں سے ہیں، ہم تو بخش دیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے، سب کچھ ایزی پیزی ہو جائے گا۔ جیسے وہ کہتے تھے نا کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی، یہود کہتے تھے نا ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر ایاما معدودا، کچھ گنے چنے دن۔ تو وہ حساب ہم مسلمانوں کا ہے آج کل، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم تو تھوڑی بہت کوئی پنشمنٹ ملی تو ملی، ہم امت محمدی میں سے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا اور برا ورژن کیا ہے کہ فلاں بابا کا ہم دامن پکڑ لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، فلاں بابا کا شال ان کی چادر پکڑ لیں گے وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یہ اس سے گھٹیا جو ہے نا عقیدہ ہے، اور یہ بڑا موجود ہے ہمارے معاشرے میں بہت، اور ایسا نہیں ہے ہلکے پھلکے کسی لیول پہ، بڑے درجے پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، کام کر کے لاؤ، اپنا خود کر کے لاؤ، اس پہ تمہیں اجر ملے گا۔ ثم قفینا، پھر آگے مزید بات فرماتے ہیں اللہ رب العزت، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا بھیجے، کفینا، پے در پہ، ایک کے بعد ایک بھیجے، کون سے بھیجے، ان رسولوں کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور رسول بھیجے، لگاتار رسول آتے رہے نا، کچھ کا تذکرہ ملتا ہے غالباً ہمیں 24 یا 25 رسول ہیں جو بائی نیم مینشن ہوئے قرآن میں، تو یہ اتنے پیغمبر ہیں آگے، برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر آ گئے ان کے پیچھے کون، عیسیٰ ابن مریم، وآتیناہ الانجیل، اور عطا کی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوہا۔ اب یہ آیت کا حصہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے میں نے ان کے بعد بہت سے پیغمبر بھیجے، پھر میں نے عیسیٰ کو بھیجا، پھر جو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں نا ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں کیا کر دیا، رأفہ اور رحمہ پیدا کر دیا۔ تو جو کرسچنز ہوتے ہیں نا ان میں دیکھیے رأفہ کہتے ہیں شفقت کو، رحمت کہتے ہیں رحمت کو، تو حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے ہیں نا ان میں واقعی یہ چیز موجود ہے۔ اگر آپ ابھی بھی آج کے دور میں بھی کمپیئر کریں نا، جس کا تعلق بنتا ہو، ایسے نہیں یہ سنی سنائی بات، جن کا تعلق کرسچن سے بھی ہو، جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ معاملات بھی کیے ہوں، اور جنہوں نے مشرکین کے ساتھ بھی، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اسپیشلی وہ، یا بدھسٹ لے لیں وہ بھی مشرک ہیں، ان کے ساتھ معاملات کریں، کم از کم ان تین کے ساتھ کیے ہوں، تو وہ یقیناً یہ فرق محسوس کرے گا، کرسچنز بڑے سافٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں، واقعی ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی بہن، جو ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں یہ لوگ بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں، تو میجورٹی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی وہ برے ہوں، یہودی برے ہوں یا مشرکین برے ہوں، لیکن فرق ہے، کرسچنز تھوڑے ہوتے ہیں اچھے، لیکن اچھے برے لوگ ہر قوم میں،
بہرحال یہ جنرل بات ہے. یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی بیان ہوتی ہے کہ مشرکین کے مقابلے میں اور یہودیوں کے مقابلے میں یہ جو کرسچنس ہیں یہ مسلمانوں کے لیے نرم دل رکھتے ہیں. وہاں بھی اللہ نے بتایا کہ ان میں وجہ کیا ہے؟ رہبانیت، ان میں خوف ہے اللہ کا، اللہ سے ڈرتے ہیں. یہاں پہ بھی آگے وجہ آ جائے گی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں میں کیا ڈالی؟ رأفت ڈالی اور رحمہ ڈالی. ورہبانیہ، اور رہبانیت کیا تھی؟ ابتدعوها، وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی. ما کتبناها علیہم، نہیں فرض کیا تھا ہم نے اس کو ان پر. الا ابتغاء رضوان اللہ، اور انہوں نے یہ کیوں ایجاد کر لی رہبانیت؟ تلاش کرنے کو اللہ کی رضامندی. رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے گوشہ نشین ہو گئے، دنیا چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی، یا شادی ہی نہیں کی، بچے ہیں تو بچے چھوڑ دیے، جنگلوں میں نکل گئے، صحراؤں میں چلے گئے، کوئی تعلق نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا یا کم کر دیا، اتنا کر دیا کہ صرف ستو پھانک رہے، ستو پھانک کے ہم زندہ ہیں. اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. یہ جو سورہ ہے نا، سورہ حدید، یہ ہماری جو کتاب ہے اور جو اسباب ہیں ان میں بیلنس رکھنا سکھاتی ہے. جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیت سے سیکھا، تو یہ ہمیں بیلنس بتا رہی ہے کہ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ ربانیت ہے ہی نہیں ہمارے مذہب میں کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہاڑوں میں نکل جائیں. اب خود سوچیں نا، اس کا لاجک ہے. اگر اللہ والے بندے جو اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، جو بنیادی ضرورتیں چھوڑ دی، اگر وہ اتنی محبت کرنے والے جو کہ قربانیاں بھی یقیناً دے سکتے ہیں، قربانیاں یہ نا، اگر وہ پہاڑوں پہ چلے گئے تو پیچھے لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟ پھر تو شیطان کے لیے آپ نے کھلا میدان چھوڑ دیا، آؤ تم ادھر ناچو جتنا ناچ سکتے ہو. ایسے ہی ہے نا، اس کو بھی بہکاؤ، اس کو بھی بہکاؤ، اس کو بھی بہکاؤ. اگر اصلاح کرنے والا طبقہ کسی معاشرے سے نکل جاتا ہے تو پیچھے معاشرے میں کیا بچے گا؟ فساد اور بگاڑ. تو منطق بھی سمجھ آتی ہے اس بات کی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان میں یہ مثال ہمیں ان کی دے کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام ایسا نہیں ہے. رہبانیت اسلام میں الاؤ نہیں ہے. مادیت کو چھوڑ نہیں سکتے، مادیت کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک روحانیت ہے، ایک ہماری مادیت ہے. مادیت سے ہاتھ نہیں کھینچنا اپنا. ہمیں ایک بڑی پیاری حدیث ملتی ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 اصحاب کرام آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو تینوں نے یہی تو کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے اعمال پوچھے تو انہیں پتا چلا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت معصوم اور پاک ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں ساری رات ہی نماز میں کھڑا رہوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا اور میں افطار نہیں کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا انداز تھا نا ایک اصلاح کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام لے کے مخاطب نہیں کیا، باہر جا کے خطبے والے انداز میں کہا کہ میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کون سے لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، دیکھو میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں اور میں کچھ رات کا حصہ سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں. تو چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم پہ مذہب کا حق ہے تو ہم پہ اپنی نفس کا حق بھی ہے، لیکن ہم نے تھوڑا سا الٹا کیا ہوا ہے. ہم سے میجورٹی ایسی ہے جو بس نفس کا ہی حق پورا کر رہے ہیں. وہ جو ہماری روح اندر سے پیاسی ہے، ہم اس کی پیاس کے لیے، اس کی تسکین کے لیے نہیں کرتے. اللہ ہمیں اس میں سے بنائے. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ انہوں نے رہبانیت خود ایجاد کر لی. تو ہم کوئی بھی ایسی چیز خود سے ایجاد نہیں کر سکتے چاہے ہماری نیت بڑی اچھی ہو. دیکھیں کیا ہے یہاں پہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کو. تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی دل میں بگاڑ نہیں پیدا کر سکتے. جو ہمارے معاشرے سے اگر مثال لیں تو ہمارے وطن عزیز میں بہت سی ایسی عبادات رائج ہیں جن کا قرآن و سنت میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیے کوئی رات ہے، جاگنے والی رات ہے جو کہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے. اب وہ عورت ساری رات کھڑی ہوتی ہے، اس کے پاس بچے بھی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی، مینج بھی کیا، پوری رات اس نے عبادت بھی کی. تو وہ کوئی جہنم کمانے کے لیے تو نہیں کھڑی ہوئی نا، تو جنت کمانے کے لیے، الا ابتغاء رضوان اللہ کی رضوان پانے کے لیے کھڑی ہوتی ہے نا. اب کیا وہ اس کے لیے مشکل ہو گئی؟ اس نے ایک تو دین کو تبدیل کیا، جو بات اللہ نے نہیں کی. دیکھیں یہاں یہی تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو چیز نہیں ہے دین میں اس کو نہیں ڈالے ہم. اب وہ عورت ساری رات کھڑو کے عبادت بھی کر رہی ہے، اب صبح اٹھی اس کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، تو چھوٹے بچے تو رات ساری سو چکے ہیں، اب صبح تو وہ اپنا کام کریں گے. اب صبح جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں اس کو، وہ سو نہیں پا رہی، وہ پریشان ہے. اب روزہ بھی ہے صبح کا. ایک اور ضعیف حدیث موجود ہو گئی کہ بھائی صبح کا روزہ بھی رکھنا ہوتا، اس نے روزہ بھی رکھا. تو اللہ رب العزت نے جو بوجھ ہمارے کندھوں پہ نہیں ڈالا وہ ہمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. نفل عبادت تو ہوتی ہی دل کی رضامندی سے، اور سب سے پیاری نفل عبادت تو تہجد ہے. پھر اگر کوئی رات جاگنا ہے تو شب قدر ہے، اللہ نے بیان کیا ہوا ہے. تو رہبانیت بھی منع ہے اور ساتھ ساتھ دین میں چیزیں ایجاد کرنا بھی منع ہے. اگر انسان ایجاد کر لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے
آگے دیکھیے آیت کا اگلا حصہ، فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے خود پر رہبانیت لازم تو کر لی کہ ہم سب چھوڑ دیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے اور جو ہوتی ہیں پابندیاں، لیکن فما رعوها تو رعایت نہیں کر سکے وہ حق رعایتها جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا۔ اور کیا ہوا، یہ جو ننز ہوتے ہیں اور یہ جو کرسچن فادرز ہوتے ہیں، یہ چرچز میں رہتے ہیں اور ان کی اپنی کرسچینٹی کی آپ جو ان کے اپنے انہوں نے بکس لکھی ہوئی، تو آپ دیکھیے کیسے غیر فطری طریقے ان کے فادرز جو ہوتے ہیں، جو بھی مجھے نہیں پتا ان کے لیے کیا ٹرم یوز ہوتی ہے، انہوں نے غیر فطری طریقے استعمال کیے اپنی ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے ہمارے نفس میں رکھے ہیں، جو کسی بھی شخص کے نفس میں ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بچوں کا استعمال کیا۔ پھر آپس میں ان کے تعلقات کچھ ایسے بنے جس کی وجہ سے ایسے بچے دنیا میں آئے جنہیں ہم ناجائز اولاد کہتے ہیں۔ تو انسان جب زبردستی کی پابندیاں خود پر لگاتا ہے تو اس کی رعایت نہیں کر پاتا۔ تو یہ جو میں ڈیٹا آپ کو بتا رہی ہوں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، یہ کرسچنس کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، ان کی ہسٹری میں موجود ہے، اور یہ ٹاپک بہت مشہور ہے ان میں۔ تو ہمیں خود پر ایسی چیزیں فرض نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے نہ کی۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو ہم نے دیا ان کو، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو اجر بھی دیا، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ یعنی بدعت کے ساتھ خشیت کا کوئی فائدہ نہیں، بدعت کے ساتھ لمبی لمبی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ کثیر منہم فاسقون ہو گئے نا، کہ بدعت کے ساتھ آپ کتنی ہی عبادت کریں، کتنی ریاضت کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ بدعت کیا کرے گی، اس کو کینسل کر دے گی، وہ آپ کا ثواب کا لیول بڑھ رہا ہوگا، یہاں سے آپ کا گناہ کا لیول بڑھ رہا ہے، تو پلس مائنس ہو کے زیرو ہو جائے۔ تو یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے نا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی فی النار، آگ میں ہے۔ یہ حدیث موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ پر ایمان لانا جب اصل کرنے والے کام اب بتائے جا رہے ہیں، پیچھے کیا تھی، یہ بدعت کے اوپر تھی، اب کیا بتائی جا رہی، اصل کام کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی اتنا بوجھ نہیں ڈالا اللہ نے، جو کرنا ہے وہ یہ ہے، اور وہ دیکھو وہ سہل ہے، اس کے مقابلے میں کہ آپ ساری زندگی پہاڑ پہ گزار دیں، صحرا میں گزار دیں، نہ شادی کا انجوائے کیا نہ بچوں کو انجوائے کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس وقت اہل ایمان کو بھی کہا جا رہا ہے، مدنی سورت تھی نا، وہاں مدینے میں یہودی موجود تھے، تو اصل ان کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے کھڑے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے ایک تو، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، دل بدلنا ہے۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے، اتقوا اللہ کہا جا رہا ہے نا، تقویٰ کہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، دل کو بدلنا ہے، اصل چیزیں دل دیکھی جائیں گی۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، ڈبل رحمت دیں گے، کفلین دوہرا حصہ، دوہرا اجر ملے گا۔ اگر ایک عمل کیا اور اس کی 1,00,000 نیکی بنتی ہے تو اللہ رب العزت تو ذو فضل عظیم ہے، 2,00,000 نیکی ہے، ڈبل۔ دل کو بدل کے، دل کی سچائی کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ جب کوئی نیکی کی جاتی ہے نا تو ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اس کا اجر۔ یؤتکم کفلین من رحمتی ویجعل لکم نورا، اور دوسرا انعام کیا ملے گا، نور ملے گا۔ ابھی ہم پیچھے نور کی آیت پڑھ کر آئے ساری کہ کتنی ضرورت ہوگی نور کی، تو دنیا میں زندگی گزارنے کا بھی نور ملے گا، آخرت کا بھی نور ملے گا۔ اور وہ نور کیا ہوگا، تمشون بھی، تم ساتھ چلو گے اس کے، دونوں میں، دنیا میں بھی ساتھ چلیں گے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے پڑھا تھا نا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور یسعی، سعی جو کرتے ہیں ہم دوڑتے ہیں نا صفا مروہ کے درمیان، اسی سے لفظ یسعی، کہ دوڑ رہا ہوگا ساتھ ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب۔ تو یہ نور آخرت میں بھی ساتھ چلے گا، اور کہاں، دنیا میں بھی۔ دنیا میں بھی دیکھیے ہر فیصلہ کرتے وقت ابھی ہم نے پڑھا نا کہ انسان آزمایا جا رہا ہوتا ہے، تو جو فیصلے روشنی میں کیے جائیں گے وہ الگ ہوں گے، اور جو قرآن نہیں ہے اور اندھیرے میں کیے جا رہے ہیں وہ الگ ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو قرآن سمجھنے کا فہم عطا کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ نور ہے، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ اس کی بڑی پیاری میں مثال دیتی ہوں کہ ایک مجمع ہے بہت بڑا، اور سب نے جو ہے نا کالے لباس پہنے ہوئے، اور ایک بندہ ہے جو پورا سفید روشن لباس پہنا ہے، بس وہ ایسے ہی تمشون ابھی، کہ وہ شخص جو ہے نا اس کو ایسے سمجھے قرآن کے ساتھ تو جی رہا ہے، یہ قرآن کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ایسی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ہم تو نہیں دیکھ سکتے سب کو ایک نظر میں، اللہ تو اوپر سے دیکھتا ہوگا۔ تو ان میں سے جو قرآن کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں وہ ایسی چمکتے ہوں گے۔ اور تیسرا انعام کیا ملے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تم کو۔ اللہ رب العزت کی جانب سے کیا چیز مل جائے گی، بخشش بھی، کیونکہ جب اللہ پہ ایمان لائیں، دل کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم پرفیکٹ نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں ڈبل اجر بھی دوں گا،
तुम्हारे लिए नूर भी पैदा करूंगा, यानी दुनिया में भी तुम्हें नेकियों की तौफीक मिलती जाएगी, कुरान तुम्हारे लिए साथी बन जाएगा, तुम्हें रोशनी देगा हर फैसले में, आखिरत में भी नूर मिल जाएगा। लेकिन गलतियां होंगी, कभी तौबा टूट जाती है, फिसल जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर टूट जाती है, फिर फिसल जाते हैं हम, होता है ना हमारे साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने व यगफिर लकुम, फिर जो तुम गलतियां करके ले आओगे बख्श भी दूंगा उनको। बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है ये, वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही दो सिफाती नाम लाए हैं कि अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, मेहरबान है। अब आगे आयत देखिए, ली अल्लाह यअलम अहलुल किताब, ताकि जान ले अहले किताब, अल्लाह यक़दिरूना अला शैई, कि वो कुदरत नहीं रखते किसी भी चीज पर, इस चीज में से, मिन फضलिल्लाह, अल्लाह के फजल में से। असल में अहले किताब के साथ ये मामला था कि अगर अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए दुगना अजर था। दुगना अजर किस तरह था कि पहले वो अपने पैगंबर पर ईमान लाए, ठीक है ना, हजरत मूसा को मानने वाले हैं, हजरत ईसा को मानने वाले हैं, और अगर वो नेक है तो पहला तो उनका अजर पहले ही महफूज है, वो पहले ही अमल कर रहे हैं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई है, या आजकल के दौर से देखें कि किसी ने उनको दावत इस्लाम दी, अब वो उन पर भी ईमान लाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो डबल हो गया ना अजर उनका। तो मोमिनीन को भी पीछे नहीं रखा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि अहले किताब जान लें कि जो दुगना अजर है ना, कि ये जो अल्लाह का फजल है ये सबके लिए है, ये अल्लाह जिसको चाहे उसके लिए। तो पीछे किफलाइन आ गया, दुगने अजर की बात होगी, तो मोमिनीन के लिए भी दुगना अजर हो सकता है अगर वो क्या करें, वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और दिल की तब्दीली के साथ अमल करें। ली अल्लाह यअलम अहलुल किताबी अल्लाह यक़दिरूना अला शैइन मिन फज़लिल्लाहि व अन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह, और बेशक फजल क्या है, अल्लाह के हाथ में है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फज़लिक, आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि फजल क्या है, बियदिल्लाह, अल्लाह का हाथ जो है ना उसके अंदर सारे का सारा फजल है। इमेजिन करें कि सारे का सारा फजल अल्लाह की मुट्ठी में है, बंद है। हमें कोई चीज चाहिए होती है ना दुनिया में, हम परेशान होते हैं, एक छोटी सी चीज है, घर में नमक खत्म हो गया और ऐसी सिचुएशन है हम नहीं ला सकते, और घर में कोई दावत है, खाना पकाना है, हम परेशान हो रहे हैं, सबसे पहले अल्लाह को जहन में लाना चाहिए कि अल्लाह के पास है सारे मसाइल का हल। हम परेशान हो गए, जहन में क्या आता है, पड़ोसी, वो पड़ोसी, उससे मांग ले, उससे मांग ले। तो दूसरी चीजों में भी, औलाद है नहीं सीधी हो रही, आप चाहती हैं, आप कुरान से जुड़ी हैं, आपके बच्चे नहीं जुड़ रहे, आप परेशान हैं, अल्लाह से मांगे सबसे पहले। बच्चों से बाद में मुबाहिसा होगा, उनकी तरबियत तो है ही लाजिम, उधर तो कोशिश करनी है, लेकिन हम अल्लाह को भूल जाते हैं, हम समझते हैं हम ही सारी कोशिश करेंगे। जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, गोद वाले, दो बच्चे लगातार हो गए एक के बाद एक, तो वो औरतें बिल्कुल अपने आप को खत्म कर लेती हैं। उनको कभी आप दावत दें, कुरान की तरफ बुलाएं या कोई दूसरी चीज, वो बिल्कुल वो समझती हैं कि उनके बच्चों को सिर्फ वही देखने वाले हैं। हम कुछ मामलात में ऐसे थे, हम अल्लाह को बिल्कुल भूल जाते हैं। नहीं, हमारे अपने हुकूक हैं दूसरों के भी, हमें जो हमें पूरे करने हैं, खास करके हमारे मालिक का, हमारे रब का जो हक है, उसके लिए भी हमें कोशिश करनी है। तो अल्लाह से मांगे, या अल्लाह आप संभालेंगे, आप अपने फजल में से मुझे दें। अल्लाह से ये जो व अन्नल फضल बियदिल्लाह है ना, ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है इस आयत का, कि अल्लाह के पास सारा फजल है, जो चाहिए हमें, जो मांगना है अल्लाह से मांगे, और अल्लाह देता है। दुआ बहुत बड़ी ताकत है। एक छोटी सी बात आपको कहूंगी कि अगर आप मैदान जंग में खड़ी है, जंग में बीच में खड़ी हैं आप, ठीक है, और चारों तरफ आपके ऐसे लोग खड़े हैं जो आपको मारना चाहते हैं, उन सबके पास वेपन है, हथियार है, आपके पास हथियार नहीं है। पहली सिचुएशन, आपके पास हथियार नहीं है, तो आप क्या करेंगी कि आपको पता है मैं तो गई, खत्म, ये कोई एक आके तलवार मुझे मारेगा या बंदूक मारेगा तो मैं खत्म। अब आपके हाथ में तलवार आ जाती है, थोड़ी उम्मीद बंधेगी। ऐसा ही है ना कि आप सोचेंगे अच्छा चलो मैं कुछ 10-12 को तो गिरा दूंगी, यहाँ मर जाएंगे। फिर आपके पास कोई और बड़ा हथियार आ जाता है, कोई क्लाशनकोफ पकड़ा देता है, कोई कुछ और पकड़ा देता है, आपकी उम्मीद बढ़ती जाएगी। जितना मजबूत हथियार होगा उतनी आपकी उम्मीद बढ़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को मोमिन का हथियार कहा है। तो जितनी शिद्दत से दुआ होगी, हथियार उतना मजबूत होगा, जितना मजबूत हथियार होगा उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। दुआ में बहुत ताकत है, दुआ में बहुत 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 ताकत है, और दुआओं में हम बहुत कमी करते हैं। न जाने हम कौन सी जल्दबाजी का शिकार रहते हैं हर वक्त, इधर नमाज पढ़ी, उधर अल्लाह, खत्म, खत्म हो गई बात, उठे भागे, वो खाना पकाना है या किसी को देखना है। और अगर ऐसा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कुरान में आता है कि तुम्हें दिन में बहुत काम है तो तुम रात में खड़े हुआ करो, तो जो कोई तहज्जुद में खड़ा हो सके हम में से, क्या ही बात है। तहज्जुद की नहीं, फजर, फजर के वक्त भी अच्छा टाइम मिलता है कि बंदा लंबी दुआ कर सकता है, वहां पे भी की जा सकती है। तो जिसका जो सेटअप बने, जो सेटअप वो बनाना चाहे, वन्नल फضल बियदिल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह देता है जिसको चाहता है। तो अल्लाह जिसको चाहे देता है, तो हम भी उनमें से बन जाए, हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें उनमें से बना दे जिसे तू अपना फजल देना चाहता है। ये कुरान भी अल्लाह का फजल है, ये जो हम हाथों में लेके बैठे हैं, छोटी चीज नहीं है,
بہت بڑی چیز ہے. قرآن بھی اللہ کا فضل ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت تو ہیں ہی بڑے فضل والے. اللہ رب العزت تو ہیں ہی بڑے فضل والے. ایک ہوتا ہے نا سامان کم ہے، تھوڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا دیں گے. اللہ تو بہت فضل والے ہیں. اللہ کے پاس تو بڑے خزانے ہیں. دعا مانگتے ہوئے چھوٹی چیز نہیں مانگنی چاہیے اللہ سے. ویسے چھوٹی چیز بھی مانگے، وہ ایک حدیث ہے نا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تب بھی وہ اللہ سے مانگے. چھوٹی چیزیں بھی مانگے، ان کو مانگنے کا بھی مزہ الگ ہوتا ہے. اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کا بھی مزہ الگ. لیکن اللہ سے جب مانگے نا کھل کے مانگے، بڑا مانگے، پوری پوری نسلوں کے لیے مانگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں نا ہم، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو والدہ تھی، انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ میری اولاد کو اور اس کی جو نسلیں ہوں گی آگے سب کو شیطان سے محفوظ رکھنا. تو دیکھیے آپ دونوں کے اوپر خاص عنایت ہوئی، خاص کرم ہوا. تو اپنی نسلوں کے لیے مانگا کریں کہ یا اللہ رب العزت مجھے، میرے شوہر، میرے بہن بھائی، والدین جو بھی ہیں وہ، یا بہن بھائی، میری اولاد خاص کر کے، اور میری نسلوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما. ایسے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے اس تیری کتاب کو آگے لے جانا والے بنا دے، نہ صرف ہمیں، ہماری نسلوں کو بنا دے. ایک عورت تو وہ ہے جس کی گود میں جو ہے بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے دنیاؤں کو بدل دینے والے، ہسٹری کو تبدیل کرنے والا جو ہے عورت کی گود میں ہی تو تربیت پاتا ہے. ہمارے پاس تو بہت بڑا ہتھیار ہے. تو لیکن دعاؤں کی کبھی کبھی کمی ہو جاتی ہے، اور ہم صرف ہم وہی اسباب، وہی بات ہے نا کہ مادیت اور روحانیت کا بیلنس ہمیں جو ہے نا یہ سورہ سکھاتی ہے. تو وہ ہم صرف اسباب پہ تکیہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ باذن اللہ تعالی، الحمدللہ ہماری یہ سورہ مکمل ہوئی. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.